اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لیول 5 کا آج لیکچر نمبر 5 ہے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیکچر نمبر 5 میں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ جی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے سپارے کے آخری پاؤ کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ اشارات پڑھ چکے ہیں۔ ایک پیج 4 لیکچر میں، دوسرا پیج ہے اس سے اگلا، یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اشارے کا نام مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو اسباق ہیں، اہم نکات ہیں، اسے دیکھ لیں۔ یہ آیت 113 آج ہم نے صرف ایک پڑھنی ہے، یہ والی اس سبق میں آیت، کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ تمہارے پاس کچھ بھی سچائی نہیں ہے، یعنی یہود نصارہ کو کہتے اور نصارہ یہود کو کہتے، جیسے کہ ہم نے کل والی آیت میں بھی پڑھا تھا نا، کہ جو ہے نا وہ یہود و نصارہ ہر ایک کلیم کرتا تھا کہ بھی ہم نے جنت میں جانا ہے، اور ہم اگر جنت میں گئے تو ہم جو ہے نا وہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یا اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ فرقوں کے بھی اس طریقے سے باتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے اختلاف کو دیکھ کر عام انسان بھی سوچنے اور بولنے لگتا ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ سے بہتر ہے۔ آخرت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح۔ ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ اہم نکات ہیں آج کی آیت مبارکہ کے۔ پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ جی خورشیدہ، خورشیدہ تلاوت کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ جی یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ کسی چیز کے اوپر نہیں، ایسے ہی ہیں بھائی، ان کو کیا پتہ، ٹھیک ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، یعنی ان کا کیا دین ایمان ہے، انہوں نے کون سا جنت میں جانا ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ ایز اٹ از مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں تو وہ یہی ہے، وہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے انہوں کو کچھ نہیں پتا، دوسرا کہتا ہے ان کو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کلیم کرتا ہے۔ اور حالانکہ ان کو اصل کام کیا کرنا چاہیے، کتاب پڑھنی چاہیے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے اور سنت رسول میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق انسان چلے، اپنی عملی زندگی کو ڈھالے۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون، علم نہیں رکھتے تھے، مثل قولہم، اس جیسی بات ہی انہوں نے کہی کہ بھائی ان کو تو کچھ نہیں پتا اور ان کو کچھ نہیں پتا۔ تو یہ گزشتہ آیات میں اللہ نے مسلمانوں کے خلاف کہا گیا کہ یہود و نصارہ کا یہ جملہ نقل کیا تھا کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کو بھی اس طرح بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہود و نصارہ دونوں ہی اللہ کی جانب سے نازل کی گئی کتابیں بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ پر اور اپنی نجات پر توجہ دینے کی بجائے دوسروں کی طرف جو ہے نا وہ باتیں کرتے، تم یہ وہ یہ، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو بگڑے ہوئے عقائد اور بری حرکتوں کو دیکھ کر مشرکوں نے بھی، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، جن یہود و نصارہ کو بے بنیاد قرار دیا، انہوں نے کہا یہ بھی کوئی چیز پہ نہیں۔ تو فاللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، بلکہ قرآن کریم میں یا ان کی کتابوں میں یہ چیزیں منشن ہے کہ صحیح بات کیا ہے، کس راستے پہ چلنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ مینشن نہیں ہے، انہوں نے جان بوجھ کے خود اپنے لیے اس طرح کا گمراہی کا راستہ چنا ہے۔ وہ دوسروں کے متعلق فیصلے کرنے میں اتنا مشغول ہو گئے کہ دوسروں کے متعلق فیصلے کرتے ہیں نا کہ وہ کافر، ٹھیک ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا،
یہ بات بھول بیٹھے کہ ایک دن انہیں بھی حساب کتاب دینا ہے بھائی، فیصلہ انہوں نے بھی دے. خود امت مسلمہ میں بہت سی جماعتیں اور گروپس ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں. مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی وجہ وہ لوگ بھی مسلمانوں پر ہنستے ہیں، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے نا وہ بھی ہنستے ہیں. یہ ایز اٹ از وہی بات سمجھنے والی ہے ہمارے لیے. کون غلط ہے یہ دیکھنے اور لوگوں کو نام رکھنے کی بجائے ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو اختلاف سے بچانا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ایمان اور نیک اعمال کا صحیح نظریہ لوگوں میں پھیلانے پر کام کرنا چاہیے. تصور اور احساس کیا ہونا چاہیے کہ امتحان حال میں بیٹھے کسی ایسے طالب علم کا تصور کیجئے جو پورا وقت صرف یہی دیکھنے میں خرچ کر رہا ہے کہ کون جوابات لکھ رہا ہے اور کون نہیں لکھ رہا. سوچئے وہ خود کا کتنا نقصان کرتا ہے. بھئی آپ کم از کم اپنے آپ پہ تو فوکس کریں نا، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور یہ آیت مبارک ہے جو ہم نے پڑھنی تھی. دعا ایسا پلان تبلیغ اسی پیٹرن پہ ہوگا. اور اسما میں لفظ شیء ہے، اس کی جمع اشیاء ہے. بڑا عمومی طور پہ کتاب ہے، کتب ہے، آپ کو پتہ ہے. اس طریقے سے قول ہے تو اقوال آتی ہے اس کی جمع. اور 3 حروف والے صحت مند افعال میں یہ یعلمون ہے، عالم یعلم کے وزن کے اوپر، وچ از ویری ایزی، آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. یحکمو ہے تو حاکم یحکمو کے وزن کے اوپر، یعنی نصر ینصرو. اور 3 حروف والے کمزور کو دیکھیں تو قال یقول ہے، قل قائل مقول قول. اور اس طریقے سے یتلون ہے، تلا یتلو سے، تلا یتلو اتلو. تال مطلوب تلاوہ، دعا یدعو ادعو داعین مدعو دعا، اسی وزن کے اوپر آتا ہے. اور مزید فی میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا یختلفون آتا ہے. یہ بالکل اختلف، بلکہ اسی کے وزن کے اوپر تو ہم نے پڑھا ہے لفظ اختلف یختلف، اختلف مختلف مختلف اور اختلاف. اچھا اس سبق میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلی جوڑی جار مجرور ہم کل بھی سمجھ چکے ہیں. ہم ذرا جمع جار مجرور کو دیکھیں گے. یعنی ہم نے جار مجرور دیکھا تھا لیکن تھوڑا واحد الفاظ کے ساتھ دیکھا تھا. عربی گرامر کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک صرف، دوسرا نحو. صرف یہ ہوتا ہے کہ جو حروف سے الفاظ بنتے ہیں، رٹ لیں اس کو. نحو وہ ہوتا ہے جو الفاظ سے آگے جملے بنتے ہیں. ہم ابھی ذرا نحو کی کیٹیگری کو دیکھ رہے ہیں. ایک لفظ ہے وہ حرف جارہ با فی لی من، اس کو ملایا ہم نے با کو لفظ اللہ کے ساتھ، باللہ فی الارض للمسلمین من المؤمنین، تو یہ حالت جری میں ہے آگے. تو یہ صرف کا اور نحو کا اسی طریقے سے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں. نحو کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیں ہر سطر میں تقریباً 3 اسماء ہیں، ان پر حرکات نحو سے صاف سمجھ میں آتی ہیں. یعنی ہر آپ کو نا لائن میں 3 اسماء ملیں گے، تو یہ جو حرکات ہوں گی ان کے اوپر زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، یہ آپ کو نحو پڑھنے کے بعد سمجھ آئے گی. پڑھتے وقت غلطی کا امکان کم ہو جائے گا آپ کا نحو کو سمجھنے کے بعد کہ 2 پیش آئے گی، 2 زیر آئے گی، 2 زبر آئے گی. سمجھنا آسان کہ جملے میں کون سا فاعل ہے. یعنی فاعل آپ دیکھو نا، ایک لفظ فاعل ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاعل کے اوپر پیش آتی ہے اور مفعول کے اوپر زبر آتی ہے. یہ تو قانون آپ نے پڑھا نا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب زبر آئے گی تو وقتل داوود، یعنی فاعل کے اوپر پیش آتی ہے، تو فاعل داوود کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. کرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے، جس کو مارا گیا وہ کون ہے، چوری کرنے والا کون ہے، جس کو چوری کیا گیا وہ کیا ہے. تو گویا یہ آپ کو ان کے زبر زیر پیش سے سمجھ آ جاتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر نحو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے نا، کہ آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہے. بول چال میں آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ وہ ایگزیکٹ بات بول پاتے ہیں، سمجھا پاتے ہیں. عربی کتابیں پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے نحو کے فوائد ہیں کہ آپ کو پتہ ہو. جملہ اسمیہ آپ نے پڑھا، اللہ غفور، انا کے ساتھ پڑھا، ان اللہ جو ہے نا جملہ اسمیہ جب ہم نے پڑھا تو اس میں آپ نے یہ بات سمجھی کہ دراصل جب کوئی پیچھے عامل نہیں ہوتا تو یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی ان پہ پیش آتی ہے. اور جب کوئی عامل آ جاتا ہے جیسے انا، تو انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، اور کانا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے. فعلیہ جملہ جو ہوتا ہے وہ اپنے فاعل کو جو ہے نا وہ رفع اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، رفع سے مراد پیش. حرف جر کی جو جوڑی ہیں، فی الارض بیت کبیر ذالک البیت بیت اللہ، ایک حرف جر کی جوڑی ہے جو فی الارض والی ہے، ایک صفت کی جوڑی ہے جو بیت کبیر والی ہے، ایک اشارے کی جوڑی ہے جو ذالک البیت والی ہے، ایک تعلق کی جوڑی ہے جس کو مضاف بھی کہتے ہیں، نسبت جیسے ہوتی ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر. ٹھیک ہے، تو یہ 4 قسم کی جوڑیاں جس کو ہم آہستہ آہستہ ذرا اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے. آپ نے جار مجرور کی جوڑی دیکھی تھی، یہ نیچے لی من عن بی فی علی الی، یہ جار مجرور ہیں جو اکثر استعمال ہوتے ہیں. تو لی کے ساتھ جب جار مجرور استعمال ہوگا تو یہ آئے گا للمسلی، کیا آئے گا جی؟ کون ہینڈ ریز کرے؟ جی گیمنگ کٹ، آپ بتائیں ذرا کہ یہ کیا بنے گا؟ للمسلمون بنے گا، مینا بنے گا، کیا بنے گا؟ مسلمی بنے مینا گا. مینا کیوں؟
کیونکہ یہ مسلمونہ جو ہے وہ رفع کی حالت میں جب جمع بنتی ہے تو رفع کی حالت میں نصب کی حالت میں اس پہ زبر آ جاتا ہے، اور جب جر ہوتا ہے تو پھر جر میں وہ آ جاتا ہے، واو زیر آ نون جاتا یا نون کا فرق پڑتا ہے نا، یا حالت نصبی جری میں یا نون، حالت رفی میں واو نون، یعنی جی پیش کی حالت میں واو نون اور زبر اور زیر کی حالت میں یا نون. لام چونکہ زیر دیتا ہے تو اس حالت میں یا نون کے ساتھ کنورٹ ہو جائے گا. اس جی طریقے سے یہ بالکل. ساری ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے، مومنون سے مومنین، صالحون صالحین، ناصرون سے ناصرین. اچھا یہ آپ کل کر چکے ہیں اس لیے میں اس پہ ٹائم نہیں لگا رہا. پھر ایک الف کے ساتھ آ گیا، وہاں پہ جو ہے نا وہ الف کے بغیر بھی پیچھے ایگزامپل سے، یہ الف کے ساتھ ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے، من الصالحین، من الناصرین. اسی طریقے سے قرآن کریم کی کچھ ایگزامپلز ہیں، جیسے ہے للمتقین. کوشچن ذہن میں آتا ہے بھائی للمتقون بھی تو ہو سکتا تھا نا، متقی کی جمع متقون بھی آتی ہے، متقین بھی آتی ہے. یہاں متقین کیوں ہے؟ یہاں اس لیے ہے کہ پیچھے لام آ گیا ہے، تو لام نے کیا کیا، اس کو حالت جری میں، چونکہ لام حالت جری میں کر دیتا ہے اپنے بعد والے اسم کو، تو اس کی جو جمع کی حالت جری بنتی ہے وہ واؤن وہ یا نون کے ساتھ بنتی ہے، تو یا نون لگا دیا ہم نے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ آپ کو پتہ لگے کہ کیسے آیا ہوا ہے. وما ہم بمؤمنین، بھائی مؤمنون بھی تو ہو سکتا ہے نا، وما ہم بمؤمنون ایسے بھی ہو سکتا ہے. مؤمنین کیوں آیا؟ با کی وجہ سے. با کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. جب جر دیتا ہے تو مطلب حالت جری کیا ہوگی؟ واو نون کے ساتھ ہوگی یا نون کے ساتھ ہوگی؟ بھئی یا نون کے ساتھ ہوگی جمع میں. اس طرح وما وکان من الکافرین، بھئی یہ کافرون بھی تو ہو سکتا تھا نا، وکان من الکافرون ہو سکتا تھا نا، جیسے قل یا ایھا الکافرون آ گیا. تو یہ کافرین کیوں آیا؟ من کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جیسے علی المؤمنین، مومنون بھی ہو سکتا تھا. عن العالمین، عالمون بھی ہو سکتا تھا. فی الصالحین، صالحون بھی ہو سکتا تھا. اب ذرا آ جائیں کمنٹ باکس میں بھی آ جاتا ہوں کمنٹ باکس میں. جی 3 سیکنڈز میں جواب دینا ہے. من کی مثال بتائیے جو صحیح ہے. اے اور سی. من الصالحین، من المسلمین، 2 لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں. جر کی حالت کیا ہے؟ نمبر 1 اصلی حالت، نمبر 2 حرف جر کی بعد جر ہوگا اثر پڑنے کی صورت میں، مضبوط حالت. ہیرا عمران کہتے ہیں یہ بی. چیک کر لیتے ہیں. گڈ ماشاءاللہ. المسلموں کی جمع نصب کی حالت بتائیے، یعنی المسلموں کی جمع ہو اور نصب کی حالت ہو، یعنی وہ زبر کے اکارڈنگ آئے. آگے کیا آئے گا؟ شکیلہ احمد کہتی ہیں بی. زبردست ماشاءاللہ. المسلمین. ٹھیک ہے، تو جمع اس کی المسلمون بھی ہو سکتی ہے لیکن نصب کی حالت میں مسلمین آئے گا. لام کے ساتھ الصالحون کی مثال بتائیے. اے بی سی ڈی. لام لگاؤ صالحون کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ ہیرا عمران کہتی ہیں سی. جواب بالکل درست ہے. اور اسم جمع کے ساتھ جر کی مثال بتائیے. اسم جمع کے ساتھ جر کی مثال بتائیے. اسم جمع کے ساتھ جر کی مثال. ہیرا عمران کہتے ہیں اے بالمؤمنین. ٹھیک ہے، اسم جمع کے ساتھ جر کی مثال ظاہری بات ہے وہ یا نون کے ساتھ آئے گی، یا نون کے ساتھ کوئی اور ہے ہی نہیں. حرف جر بتائیے کون سا ہے؟ فی ہے، کان ہے، بی ہے، عن ہے، کون سا ہے؟ ہیرا عمران کہتے ہیں اے اور سی. گیمنگ کڈ کہتے ہیں اے اور ڈی. بھائی 3 ہے، فی، بی، ان، اے سی ڈی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیمنگ کڈ اور شکیلہ احمد، ہیرا عمران، گیمنگ کڈ اور ہیرا عمران دونوں کے جو آنسر ہیں ان کو جمع کیا جائے اور میتھمیٹکس کی صورت میں ایک کامن لے کے رکھا جائے تو اس کے بعد پھر جواب درست بنے گا. چلیں، حل للمؤمنین الجنہ، جواب کیا ہوگا؟ حل کیا للمؤمنین، مومنوں کے لیے، جنہ جنت ہے، کیا مومنین کے لیے جنت ہے؟ تو جواب کس کیٹیگری میں آئے گا؟ چلو میں یہ بتا دیتا ہوں، نام کی کیٹیگری میں آئے گا. اے آپشن آپ کا نکل گیا. اگلا بتائیں. ہیرا عمران کہتے ہیں سی، شکیلہ کہتی ہیں سی. جی آنسر ٹھیک ہے. للمؤمنین جنہ. آنسر ٹھیک ہے. الف لام کے ساتھ مخصوص اسم کی مثال پلس من کی مثال بتائیے. یعنی من کے ساتھ، ہاں من کے ساتھ الف لام کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کون سا آپشن ہے؟ یہ تو آسان ہے، اے ہے. ترجمہ کیجئے. ہدی للمتقین.
جی سی اس کا آپشن ہے، ہیرا عمران کا آپشن درست ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ترجمہ کیجئے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ ہیرا عمران کا آنسر ہے بی، شکیلا کا ہے اے، گیمنگ کڈ کا ہے بی۔ پڑھ لیتے ہیں جی لَنُدْخِلَنَّهُمْ، ہم ضرور بضرور انہیں داخل کریں گے نیک لوگوں میں، ضرور ہم داخل کریں گے اسے نیک لوگوں میں، اسے نیک لوگوں میں، ضرور ہم داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں، اسے سے مراد ایک ہوتا ہے، اس کا بی مجھے لگتا صحیح ہے۔ بھائی یہ کس نے چلایا ہوا مائک؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اور دعا کیجئے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جی کسی کا کوئی کویسچن ہے؟